بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی آپ کی نیکی آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ کی مصیبت آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ شاید اس بات کی سمجھ آپ لوگوں کو تب آئے جب آپ میری پوری کہانی کو سن لیں گے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ ننھی سی جان اپنے سینے سے لگائے اس گندی سی جھونپڑی میں زمین پر پڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب اچانک مجھے اپنے قریب کچھ محسوس ہوا اور میں حیران رہ گئی۔ اس وقت مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگا تھا۔ پتہ نہیں اسے چیز کہنا مناسب ہوگا یا نہیں، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پر تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت بننے والی ہوں، کیونکہ جیسے ہی اس نے میرا نام سنوبر ہے، اور میری کہانی ایک عام لڑکی کی کہانی ہے جس نے خواب تو بڑے دیکھے تھے، لیکن قسمت نے ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں خوابوں کی تعبیر دکھ درد میں لپیٹی ہوئی نکلی۔ میری شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو مجھ سے 15 سال کر دی، اور مجھے لگا کہ شاید میری زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن میری یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ بن گئی۔ گھر میں میری ساس، نندیں، دیور، جیٹھانی اور دیورانیاں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی بڑے ہجوم میں پھنس گئی ہوں، جہاں ہر شخص مجھے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا۔ میرے دن کا آغاز کام سے ہوتا اور اختتام تھکن سے۔ صبح سے رات تک کام ہی کام، ہر وقت کسی نہ کسی کی باتیں سننا، کسی کی شکایت اور کسی کا تانا۔ میری ساس اور نندیں بار بار مجھے یاد دلاتی تھی کہ میں ایک غریب گھر سے آئی ہوں، اور میرے جہیز نہ لانے کا ملبہ ہر بات پر مجھ پر ڈال دیا جاتا۔ میرا شوہر حمید، جو میری زندگی کا سہارا ہونا چاہیے تھا، وہ بھی میری تکلیفوں میں اضافہ ہی کرتا۔ وہ ہر طرح کے ظلم مجھ پر کرتا جو ایک شوہر اپنی بیوی پر کر سکتا ہے۔ اس کا رویہ سرد اور بے حسی سے بھرا تھا۔ میں کسی سے اپنے دل کر سکتا ہے۔ اس کا رویہ سرد اور بے حسی سے بھرا تھا۔ میں کسی سے اپنے دل کی بات کہتی بھی تو مجھے یہی جواب ملتا کہ شوہر کا حق ہے، بیوی کو صبر کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دل میں یہ امید جاگی کہ شاید اولاد ہونے کے بعد میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے پاس ایک بچہ ہو تو میں اپنی ساری محبت اور توجہ اس پر مرکوز کر دوں گی، لیکن یہ امید بھی وقت کے ساتھ دھندلا گئی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو میرے قریب ہوتا اور نہ ہی کوئی امید دیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی تکلیفوں کے بارے میں کسی کو بتاؤں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا کہ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ ایک دن میں بازار میں کھڑی تھی جب ایک اجنبی عورت میرے قریب آئی، اور وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی اور بولی کہ تم حمید کی بیوی ہو نا؟ میں حیران ہوئی اور پوچھا کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ میں نے اسے بتایا سی بات کہی جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ وہ بولی کہ میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ یہ سن کر میرے قدم زمین پر جم گئے۔ میں حیرت اور بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ حمید نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن میں نے اس سے خلا لے لی کیونکہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمید کے اخلاق بھی کچھ خاص نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں معلوم تھا۔ اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس رشتے سے الگ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی بات کی سچائی کو محسوس کیا، لیکن میری زبان چپ رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے معاملے میں نہ بھولیں۔ شاید یہ میری سمجھداری تھی یا پھر کمزوری، لیکن میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا۔ جب میں گھر واپس آئی تو میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے دھوکے سے اس رشتے میں کیوں پھنسایا؟ کیا میں اتنی بے وقت تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ جھوٹ پر کیا گیا؟ میرے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہ تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اکیلی بیٹھ کر اپنے آنسوں سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اس رشتے میں رہ کر اپنی زندگی یوں ہی برباد کرتی رہوں، یا پھر اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کی ہمت کروں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار اپنے بارے میں سوچا۔ شاید یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، لیکن اس موڑ پر کیا کرنا تھا، یہ فیصلہ ابھی باقی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور میرے ماں باپ نے مجھے بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور
وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بارے میں پتہ چلا اور یہ بھی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تو میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتانے کا سوچا، لیکن فوراً ہی دل نے کہا کہ وہ پہلے ہی کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر مزید بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اپنی بہن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی تھی اور مجھے لگا کہ وہ میری بات سمجھے گی، میری مدد کرے گی۔ جب میں نے اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ بوجھل کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھ سنوبر، ہم غریب لوگ ہیں، تو جانتی ہے کہ بغیر جہیز کے تیری شادی کیسے ہوئی؟ ایسے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ اب اگر تو اس گھر کو چھوڑ کر واپس آ جائے گی تو تیری شادی دوبارہ کون کرائے گا؟ تو سوچ، ہمارے ماں باپ پہلے ہی پریشان ہیں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا؟ میں حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے درد کو سمجھے گی، لیکن وہ میری تکلیف کو نظر انداز کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر مجھ سے پوچھ تو میں بھی خوش نہیں ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور وہ مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے بچوں کی پرورش کا جھنجھٹ نہیں۔ تو اپنی زندگی سکون سے گزار اور اللہ پر بھروسہ کر، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری بہن کی باتیں میرے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ میں اسے کچھ نہ کہہ سکی اور مجھے لگا کہ وہ بڑی ہے، میرے حالات کو سمجھے گی، لیکن اس نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو دل میں عجیب سی خالی پن کا احساس تھا۔ میرے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا میری بہن نے صحیح کہا؟ کیا واقعی مجھے اسی طرح حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ لیکن جب میں اپنے آس پاس دیکھتی تو لگتا کہ یہی ہماری دنیا کی حقیقت ہے۔ میرے ارد گرد کی عورتیں بھی تو اپنی زندگی گزار رہی تھی، چاہے وہ کتنی بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میری قسمت ہے اور اللہ مجھے ان قربانیوں کا اجر دے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور حالات بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہوتے چلے گئے۔ میرے شوہر اور سسرال والے میرے خلاف ایک اور بات پھیلانے لگے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اور یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے شوہر کے ساتھ تھا۔ اس نے خود مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی، لیکن پہلی بیوی کی زبانی میں یہ جان چکی تھی۔ وہ نہ صرف یہ حقیقت مجھ سے چھپاتا رہا بلکہ اب مجھے بھی اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا۔ جب بھی وہ مجھے طعنے دیتا میں حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی۔ میں سوچتی کہ وہ کس منہ سے مجھے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اسے تو خود معلوم ہے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے رویے میں کبھی شرمندگی یا ندامت کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا، اس معاملے میں پیچھے نہ تھے۔ وہ بھی مجھے ہر وقت یہی کہتے کہ میری وجہ سے ان کے خاندان کا نام ڈوب رہا ہے، کیونکہ میں ان کے بیٹے کے لیے وارث پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل چاہتا کہ ان سے کہوں کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں اور حقیقت کا سامنا کریں، لیکن میں خاموش رہتی۔ میرے پاس کوئی ایسا سہارا نہ تھا جو میری بات کو سنے اور سمجھے۔ یہ سب کچھ سہتے سہتے میری روح تک تھک چکی تھی اور میں نے اپنے دل کو بار بار یہی سمجھایا کہ شاید اللہ میری ان قربانیوں کا اجر دے گا، لیکن دن بدن میری امید کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ حالات نہ صرف ویسے کے ویسے تھے بلکہ مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ میری زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی تھی جہاں نہ کوئی راستہ تھا اور نہ کوئی امید۔ میرے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتا کہ کیا یہ زندگی اسی طرح گزرے گی؟ کہ مجھے ہمیشہ ان تانوں اور تکلیفوں کے ساتھ جینا ہوگا؟ لیکن جواب کوئی نہ تھا۔ میں تنہا اپنے درد کے ساتھ جی رہی تھی اور میرے دل میں بس ایک دعا رہ گئی کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکالے۔ لیکن آزمائش ختم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عورت ماں تو ہوتی ہے لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ میرے اندر وہ دل تھا۔ میں نے ہمیشہ بچوں سے محبت کی تھی اور میرے دل میں بچوں کے لیے ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ میری زندگی کی خوشیوں کا مرکز ہوں۔ جب میں نے اپنی بہنوں کے بچوں کو گود میں اٹھایا، انہیں ہنستے کھیلتے دیکھا تو دل چاہتا تھا کہ میرے اپنے بچے بھی ہوں، جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ چاہوں، جنہیں اپنے پیار سے پروان چڑھاؤں، اور شادی کے بعد یہ خواہش اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ میرے شوہر کے رویے اور حالات کی تلخیوں کے باوجود میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اگر میرے اپنے بچے ہوں گے تو شاید میں ان کے سہارے اپنی زندگی کی تلخیوں کو بھول جاؤں گی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر میں وہ کمی ہے
جس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو میرے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ بات نہ صرف میری زندگی کے خواہ گئی بلکہ میری ذات کی بنیاد کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ جاننے کے بعد بچوں کے لیے میرا پیار مزید بڑھ گیا۔ میں جہاں بھی کسی بچے کو دیکھتی دل مچلنے لگتا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرے بھی اپنے بچے ہوں جو میری گود کو بھر دے اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ ممکن نہ تھا۔ یہ حقیقت میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت بن گئی تھی۔ میرا شوہر حمید ایک خود غرض اور بے حس انسان تھا۔ اس کے دل میں نہ میرے لیے عزت تھی اور نہ کوئی محبت۔ میں جانتی تھی کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ نہ مجھے عزت دیتا تھا اور نہ ہی میرے لیے کسی عزت کا بندوبست کر سکتا تھا۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر میرے بچے ہوتے تو شاید وہ میری دنیا بدل دیتے۔ ان کے ساتھ میرا دل لگ جاتا اور شاید ان کے ذریعے میں اپنی زندگی کی تلخیوں کو سہنے کی طاقت پا لیتی۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنے شوہر سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ایک سزا ہے۔ میری بات سن کر وہ بالکل نہ ہچکچایا اور فوراً جواب دیا، میں تمہیں چھوڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اس کی یہ بات میرے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص جو اپنی ذات میں اتنی بڑی کمی رکھتا ہے پھر بھی کس قدر پر اعتماد ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا اسے یقین ہے کہ اسے تیسری بیوی مل جائے گی؟ کیا یہ شخص اتنا نڈر اور بے حس ہے کہ اسے میری حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک دن میرے دل میں ہمت آئی اور میں نے غصے میں اسے کہہ دیا، مجھے پتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، الٹا مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اس پر غلط الزام لگا رہی ہوں۔ اس نے غصے میں میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اس رویے نے میری روح کو مزید چوٹ پہنچائی۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ میری زندگی میں اس گھر میں ایک غلام کی طرح رہ رہی تھی اور میری عزت اس گھر میں کسی کے نزدیک نہ تھی۔ گھر کے سارے نیچ کام مجھے کرنے کو دیے گئے تھے۔ گھر میں اور بھی بہویں تھیں لیکن باتھ روم دھونے کی ذمہ داری صرف مجھ پر ڈالی گئی۔ مجھے کہا جاتا کہ میں اپنی اوقات میں رہوں، یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ اٹھانا بھی میرا کام تھا۔ مجھے روزانہ بدبودار کوڑے کے شاپر اٹھا کر کافی دور ایک ڈمپر تک جانا پڑتا تھا۔ وہ جگہ نہایت بدبودار اور گندی تھی لیکن مجھے یہی کام بار بار کرنا پڑتا۔ مجھے اس کام سے نفرت تھی لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ سب میرے لیے ذلت کا باعث تھا لیکن میں خاموشی سے سب سہتی رہی تھی۔ زندگی کے یہ دن میرے لیے ایک عذاب تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اسی طرح ذلت اور حقارت کے ساتھ جیوں گی؟ میرا دل ہر وقت مایوسی میں ڈوبا رہتا لیکن میری آنکھوں میں ایک امید باقی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ میری آزمائش کو ختم کرے اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہر دعا کے جواب میں مزید تکلیف ملتی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میری زندگی کو اس نہج پر کیوں لے جایا گیا۔ کیا میری زندگی کے رنگ واقعی ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے یا پھر کبھی مجھے ان سب مشکلات کے بدلے میں کوئی خوشی ملے گی؟ یہ سوال آج بھی میرے دل میں گونج رہا ہے لیکن جواب ندارد۔ میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے وہاں 7 سے 8 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے جانے کی خبر میرے لیے کوئی خوشی یا غم کا باعث نہیں بنی، لیکن اس نے جاتے جاتے مجھے اتنی آزادی ضرور دی تھی کہ میں بیچ میں اپنی ماں کے گھر جا سکتی تھی۔ یہ اجازت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ اپنے والدین کے گھر جا کر کچھ وقت گزار لینا میرے لیے سکون کا باعث تھا، کیونکہ وہاں کم از کم مجھے دل کا حال سننے والے لوگ مل جاتے تھے۔ میں گاہے بگاہے اپنے والدین کے گھر آتی جاتی رہی، لیکن حالات ہمیشہ میرے حق میں لیے کوئی ڈھنگ کا سویٹر بھی نہ تھا۔ میرے شوہر کو کبھی میری ضروریات کا خیال نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے کچھ خرید کر دینے کی زحمت کی۔ ایسے میں میرے لیے سردی برداشت کرنا ایک الگ آزمائش بن گیا۔ میری دیورانی نے شاید ہمدردی کے طور پر یا محض اپنی پرانی چیزوں سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے اپنے کچھ پرانے سویٹر دے دیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دیورانی کافی موٹی تھی اور اس کے موٹے موٹے سویٹر میرے لیے بالکل موزوں نہ تھے۔ جب میں وہ سویٹر پہنتی تو خود بھی اتنی موٹی لگتی کہ آئینے میں اپنی شکل پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سویٹر زیادہ تر پرانے اور رنگ اترے ہوئے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا۔ میں انہیں پہن کر کام کرتی اور خود کو تسلی دیتی کہ کم از کم سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ تو ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس رہتا کہ میں ہمیشہ دوسروں کی پرانی چیزوں پر گزارا کیوں کر رہی ہوں۔ کیا میری اپنی کوئی حیثیت نہیں
کہ میں اس لائق بھی نہیں کہ اپنے لیے کوئی اچھی چیز خرید سکوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں اکثر اپنے ماضی کے خوابوں میں کھو جاتی، جہاں میں نے اپنی زندگی کو کچھ اور ہی رنگ میں دیکھا تھا، لیکن حقیقت وہی تھی جو سامنے تھی۔ موٹے موٹے سویٹر، سردی کی ٹھٹھرتی راہیں اور ایک بے روح زندگی۔ ایک دن میری زندگی کا سب سے عجیب دن تھا، ایک ایسا دن جس نے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ وہی معمول کا دن تھا جب مجھے گھر کا کوڑا اٹھا کر ڈمپر تک لے جانا تھا۔ میں بدبو سے بیزار اپنی قسمت پر ماتم کرتی کوڑے کا شاپر اٹھائے اس بدبودار جگہ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ جب میں ڈمپر کے قریب پہنچی اور کوڑے کا شاپر اس کے اندر پھینکنے لگی تو اچانک مجھے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں رک گئی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہاں تو آس پاس کوئی بھی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا ہے بچوں کے لیے میری شدید خواہش اور ان کی کمی کا احساس شاید میرے ذہن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ مجھے خیالی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہاں کسی بچے کا ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن دل ابھی بھی بے چین تھا۔ میں نے دوبارہ کان لگا کر غور سے سننے کی کوشش کی اور وہی آواز پھر سے آئی، بالکل واضح، جیسے کوئی بچہ زور زور سے رو رہا ہو۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے بے چینی سے ڈمپر کے اندر جھانکا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے جیسے مفلوج کر دیا۔ ڈمپر کے اندر کوڑے کے ڈھیروں کے بیچ ایک نومولود بچہ پڑا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے حواس بحال کیے اور ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر اس بچے کو باہر نکال لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا نازک سا وجود تھا جس کا جسم کوڑے کی گندگی اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا، جیسے یہ بچہ میرے لیے کسی اور پر آیا ہو۔ میں نے بچے کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا تاکہ اسے سردی اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں، اور جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ یہ بچہ کون تھا؟ میرے دماغ میں کسی بات کا گزر نہ تھا، بس وہ بچہ میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اسے اپنے سینے سے لگائے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر والے کیا کہیں گے یا وہ کیا رد عمل دیں گے۔ ان سب باتوں سے بالکل بے پرواہ، میں صرف ایک ہی بات پر مرکوز تھی کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں، اسے سنیاری بناؤں اور اس کے ساتھ اپنے سکھ کا لمحہ گزاروں۔ لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرا شوہر بھی آج ہی واپس آیا تھا، وہ جو 7-8 مہینے تک دوسرے شہر کی نوکری پر تھا، وہ بھی لوٹ آیا اور اب ہم دونوں کا سامنے ایک عجیب صورتحال سے تھا۔ میرا شوہر اور سسرال والے اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں جو بچہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ بالکل چھوٹا، کمزور اور ناتوان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے اور انہوں نے فوراً اپنی کہانی بنانا شروع کر دی کہ شاید یہ بچہ میرا ہی ہو، کیونکہ وہ بچہ اتنا چھوٹا اور کمزور تھا، اور میری حالت بھی اس سے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً یہ نتیجہ نکالنے لگے کہ یہ بچہ میری ہی کوکھ سے نکلا ہوگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، کیونکہ جب میں نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں نے اسے کہیں سے پایا تھا تو میری ساس نے فوراً سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز میں غصہ اور حیرانی تھی۔ وہ نہ صرف مجھ سے بات کر رہی تھی بلکہ اس بات پر اتنی یقین کے ساتھ رد عمل دے رہی تھی کہ گویا ان کا ذہن پہلے ہی اس بات پر جا چکا تھا کہ یہ بچہ ضرور میرا ہے۔ میرے انکار پر انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی تمہارا شوہر تو گھر پر نہیں تھا اور تم اپنی ماں کے گھر پر بھی جاتی رہتی تھی، لگتا ہے کہ تم نے کسی اور کے نے میری سردیوں میں پہنے جانے والے لمبے کھلے سویٹر پر بھی سوال اٹھا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم وہ سویٹر اس لیے پہنتی تھی تاکہ کسی سے چھپ سکو اور ہمیں کچھ نہ پتہ چل سکے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت گہرا دکھ ہوا کیونکہ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان نہیں کیا تھا۔ وہ سب صرف اپنے انداز میں حالات کا تجزیہ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھنے کی فرصت نہ ملی کہ میں ان سب سے زیادہ خود پریشان تھی۔ وہ میرے لباس، میری حالت اور میرے معاملات پر اتنا غور کر رہے تھے جیسے میری کوئی خود مختاری ہی نہ ہو۔ میری ساس نے کہا کہ یہ بچہ میرے بیٹے کا تو ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے اور تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے خود پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ الزام میرے دل میں ایک تیز چبھتا ہوا کانٹا بن کر لگا۔ میں اپنی پریشانیوں میں پہلے ہی ڈوبتی ہوئی تھی اور
پھر انہوں نے مجھے کسی دوسرے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف میرے اندر کی کمزوریوں کو اجاگر کر رہے تھے بلکہ میرے لیے جینے کا تمام راستے بھی بند کر رہے تھے۔ انہوں نے بات کہی وہ مجھے اور بھی دکھی کر گئی۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کہا تھا۔ میں نے وہ کھلے سویٹر اس لیے پہنے کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے پاس نئے سویٹر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور مجھے سردی سے بچنے کے لیے یہی سب سے سستا طریقہ لگا، لیکن ان سب نے اسے میرا گناہ بنا دیا۔ میرا دل ان تمام الزامات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں خاموشی سے کھڑی ہو کر ان سب کی باتیں سنتی رہی، ہر بس ان کے منہ تک دیکھتی رہی کہ اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں گی، یہ سمجھانے کی کوشش کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں اسے بس اس کی حالت میں اس طرح پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ الزام لگانے والے لوگ میرے لیے اتنے قریب تھے کہ میں انہیں اپنا درد نہیں سنا سکتی تھی۔ ان الزامات نے الجھتے ہوئے مجھے لگا کہ میں اس گھر میں کبھی اپنی حیثیت کو نہیں پا سکوں گی۔ جو بھی کوشش کرتی وہ میرے لیے ایک نئے الزام کی صورت میں واپس آ جاتی، اور یہ بچہ جو میری کا واحد قیمتی حصہ تھا وہ بھی میری ساس اور میرے سسرال والوں کے الزامات کا شکار بن چکا تھا۔ جب میں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے ڈمپر سے ملا ہے تو میرے سسرال والوں کا رد عمل دیکھ کر میری دنیا ہل کر رہ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اس بچے کو واپس رکھ کے آؤ، ہم کیوں کسی اور کا بچہ پالیں گے؟ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ان کی باتیں جیسے تیز تیز چھریوں کی طرح میرے دل میں گڑتی چلی گئی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو یہ بچہ کسی بے گناہ کے درد سے بچانے کے لیے اپنے سینے میں جگہ دی تھی، لیکن ان کا رد عمل ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اسے رکھا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہم اسے اپنے گھر نہیں رکھیں گے۔ میں یہ سن کر دل کی گہرائیوں تک ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی میری مشکلات میں شریک نہ ہوئے، اور اب میں جو کچھ کر رہی تھی وہ سب کی نظروں میں غلط تھا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو واپس نہیں کروں گی، کیونکہ وہ بے قصور تھا اور میں ایسی انسان نہ تھی کہ کسی بچے کو درد کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں۔ میرے دل میں صرف ایک خیال تھا کہ یہ بچہ میری مدد کا محتاج ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے سسرال والوں نے میرے اندر کی تڑپ اور محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے میری عزت کو کچلنے کی کوشش کی۔ ان کا غصہ اور الزامات بڑھتے چلے گئے، جیسے میں نے کچھ بہت بڑا جرم کیا ہو، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ بڑوں کی غلطیوں کا کوئی تعلق بچوں سے نہیں ہوتا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ پھر بھی ان لوگوں نے مجھے اتنے بڑے انداز میں الزام تراشیوں کا نشانہ بنایا کہ میں دلی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو سہتے ہوئے کہا کہ میں اس بچے کو واپس نہیں چھوڑوں گی، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پالوں گی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بات کہہ دی جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ میرے شوہر کے ہاں تو کبھی بچہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتا، تو پھر میں کیوں اس بچے کو واپس کروں؟ یہ بچہ میری ہی۔ یہ بات سن کر میری ساس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ اور فوراً دفع ہو جاؤ۔ میری ساس کے یہ الفاظ میرے دل پر اس وقت جیسے ایک طوفان بن کر گزرے۔ وہ میرے ساتھ اتنی بے رحمی سے بات کر رہی تھی جیسے میں نے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ مجھے اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ میں اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئی۔ میری زندگی کی حقیقت سے اتنا گہرا رشتہ تو ان لوگوں نے کبھی نہیں بنایا تھا، اور اب میں ان کی نظروں میں ایک غریب عورت بن چکی تھی جو بے عزتی کی حقدار تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی میری حالت کو سمجھنے کی بجائے صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کی موجودگی انہیں کس قدر پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں ان سب کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہوں جسے وہ جلدی سے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور نہ میرے پاس اس بچے کو دودھ دینے کے لیے کوئی خوراک تھی، نہ ہی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ۔ میرے پاس اس بچے کو دودھ دینے کے لیے کوئی خوراک تھی، نہ ہی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ۔ بس ایک دوپٹہ تھا جس میں میں نے اس بچے کو لپیٹ رکھا تھا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی اور سردیوں کی تیز ہوا میرے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ رات ہونے والی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس اس بچے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی جیسے ایک طوفان کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ گھر واپس جانا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ وہاں بھی مجھے وہی الزام ملنے والا تھا، وہی طنز، وہی تانے۔ اپنے لوگوں کی باتوں کو سننا انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی باتیں اپنے ہی گھر والوں سے سننی پڑیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان پرایوں کے تانے تو سہ لیتا ہے، لیکن جب اپنے بھی یہی باتیں کرنے لگے تو دل کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔
میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش تھی، کیونکہ میں ان سے کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ میری تکلیف اور دل کی بے چینی کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اب زندگی کے اس مرحلے میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ میری تقدیر تھی کہ میں اپنے ہی گھر والوں سے اتنی بے بسی کا سامنا کروں؟ جب میں میڈیکل سٹور کے قریب پہنچی تو میرے دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ بچہ جسے میں نے اپنے سینے میں جگہ دی تھی، اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرے لیے سب سے اہم تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو زندگی کی پہلی سانسوں میں ہی اتنی تکلیف میں ڈوبا تھا، میں بس چاہتی تھی کہ اس کی تکلیف کم کروں اور وہ سکون سے سو سکے۔ میں نے میڈیکل سٹور کے مالک سے کہا کہ چھوٹے بچے کے پینے کا دودھ، ایک فیڈر، ایک پانی کی بوتل، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہو تو مجھے دے دے۔ میرا لہجہ انتہائی عاجز اور پریشان تھا، کیونکہ میری نظر میں اس بچے کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ تھی کہ وہ دودھ پی لے اور اس کا پیٹ بھرے تاکہ وہ کم از کم کچھ سکون پا سکے۔ میڈیکل سٹور والے نے تمام چیزیں میرے سامنے رکھی اور جب اس نے بل کا حساب بتایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہ تھے۔ جب اس نے بل کا حساب بتایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہ تھے۔ میں اس وقت بالکل بے بس ہو گئی اور میرے اندر کے غم اور افسوس نے مجھے بے خودی کی حالت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک آخری چیز ہے جسے میں بیچ سکتی ہوں، اور وہ تھی وہ سونے کے ٹاپس جو میری ماں نے مجھے بچپن میں بنوا کر دیے تھے۔ جب میں نے پہلی بار کانوں میں سوراخ کروائے تھے تب میری ماں نے یہ ٹاپس میرے کانوں میں ڈلوانے کے لیے بنوائے تھے، اور وہ اس وقت کی میری عزیز ترین چیزیں تھیں۔ میں نے وہ سونے کے ٹاپس نکالے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میڈیکل سٹور والے نے یہ دیکھ کر فوراً کہا کہ باجی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے پیسے دیں، آپ یہ سونے کے ٹاپس کیوں دے رہی ہیں؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا حیرت اور استجاب تھا، جیسے وہ میری حالت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ لیکن میں نے اسے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ لے لیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے دے کر یہ واپس لے آؤں گی۔ اس کا چہرہ افسوس سے کہ میری حالت پر کسی کو یقین کرنا مشکل تھا، لیکن خاص طور پر جب اس نے مجھ سے یہ سونے کے ٹاپس لے لیے۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ بچہ ناجائز نہیں، مجھے کہیں سے ملا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو میں بری انسان نہیں ہوں۔ اور جب یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ میڈیکل سٹور والا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا، جسے وہ میرے درد کو سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ یہ سامان ایسے ہی لے جائیں، بے فکر رہیں۔ اس کی باتوں میں اتنی ہمدردی اور انسانیت تھی کہ میں نے سوچا کہ شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ایک مجبور عورت ہوں جسے بے بسی کی حالت میں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس نے نہ صرف سامان مجھے دیا بلکہ اپنے گھر سے اپنے بچے کے کچھ کپڑے بھی لے آیا اور مجھے کہا کہ آپ کے پاس رہنے کی جگہ تو ہے نا؟ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری حالت سے واقعی ہمدرد ہو، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اور وہ بچہ کم از کم سر چھپانے کی جگہ پائے۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ میں اس سے سب کچھ بتا دوں، اسے بتا دوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں میں سڑکوں پر ہوں، کیوں اپنے ہی گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ کسی غیر کے احسانات کو اتنی آسانی سے نہیں قبول کرنا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اگر میں نے اس کا احسان قبول کیا تو وہ مجھ پر مزید ترس کھا کر مجھے کچھ اور دیتا۔ لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کا احسان نہیں لے سکتی۔ جی میں کر لوں گی، میں نے جواب دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں نے اس بچے کو اس کے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹا۔ فیڈر میں تھوڑا سا پانی اور دودھ ڈال کر اس کو دودھ پلایا، اور بچہ بہت کمزور تھا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ سکون سے سو گیا۔ جیسے ہی وہ سو گیا مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا، مگر میری اپنی حالت کے بارے میں سوچ کر دل بھرا۔ میں اپنے اس بچے کو پالتے ہوئے خود کو ایسے احساسات میں ڈوبی ہوئی محسوس کر رہی تھی کہ جس جگہ میری زندگی کے پہلا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ بچہ مجھے دراصل ایک نئی حقیقت سکھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اپنی مدد کرنے والے لوگ آپ سے مڑ کر جاتے ہیں پھر آپ کی دنیا تکلیفوں سے بھر جاتی ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنی پناہ دی تھی، اور اب اس کی موجودگی نے میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا تھا کہ میں اس بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور یہی سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک نیا عزم اور ہمت ابھری۔ لیکن جب میں نے اپنے ہی گھر میں ایک طرف پلٹ کر سوچتی تو مجھے یاد آتا تھا کہ مجھے اپنے ہی گھر والوں سے نکال دیا گیا، صرف اور صرف ایک الزام کی وجہ سے۔ مجھے یہ بھی یاد آتا تھا کہ وہ لوگ جو کبھی میری ضروریات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، آج میری زندگی کو برباد کرنے کے در پہ تھے۔
یہ سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اور میرے دل میں ایک سوال تھا کہ آخر مجھے کیوں ایسا سلوک برداشت کرنا پڑا۔ جب میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف بڑھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بچہ اب میرے لیے ایک نئی زندگی کی طرح جھونپڑی کی طرف بڑھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بچہ اب میرے لیے ایک نئی زندگی کی طرح تھا، ایک ایسی زندگی جس میں تکالیف اور مشکلات کے باوجود میں اسے اپنی محبت دے سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ میں نے اسے خوبصورتی سے کپڑے پہنائے تھے، اس کے لیے دودھ اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کی تھی، اور وہ سکون سے میرے سینے پر سو رہا تھا۔ لیکن مجھے خود کو اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میں اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنی محبت اور انسانیت کے بنیاد پر لے رہی تھی۔ اس لمحے میں خود کو اس بچے کے لیے ایک ماں کی طرح محسوس کر رہی تھی، اور اس کی موجودگی میں مجھے ایسا سکون مل رہا تھا جو کسی اور انسان کے ساتھ نہ تھا۔ رات کا وقت تھا اور اب میرے لیے اس بچے کی پرورش کا سوال تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ رات کہاں گزاروں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر پڑی۔ وہ جگہ بظاہر خالی لگ رہی تھی اور اندر ایک بستر پڑا تھا جو شاید کسی مزدور یا فقیر کا ہو، اور کوئی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اندر جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر جا کر میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ اس کو دودھ پلایا۔ وہ سکون سے سو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں خود کو ایک نئے احساس میں مبتلا پاتی ہوں۔ اچانک میں نے سنا کہ ایک جھونپڑی کی دہلیز پر قدموں کی آواز آئی۔ میری نظریں وہاں گھوم گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو بہت ہی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا جھونپڑی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی گردن میں ایک کارڈ لٹکا ہوا تھا اور وہ شاید کسی کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کون؟ اس نے کہا کہ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، لیکن ابھی ابھی ہم نے اس کی مدد کی اور اسے سینٹر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ سن کر مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ سینٹر والا ہے، اور اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی، اس بچے کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اس نے میری باتیں سن کر کہا کہ ہم تو یہ کام پیسوں کے عوض کرتے ہیں، لیکن آپ بغیر کسی پیسے کی نیکی کما رہی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ چلوں گی۔ میں نے اس کے ساتھ سینٹر جانے کی حامی بھر لی۔ جب وہ مجھے وہاں لے آیا تو وہاں کچھ اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور وہ بھی بہت حیران ہو گئی۔ ان عورتوں نے مجھے اپنی مدد فراہم کی اور مجھے وہاں پر کھانا دیا اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ میں نے رات وہاں آرام سے گزاری اور صاف ستھرے بستر پر سو کر سکون محسوس کیا۔ صبح ہوئی اور میں نے فون کر کے اپنی والدین کو ساری کہانی بتائی۔ میری ماں خاموش ہو گئی اور میرے والد نے بھی کچھ نہ کہا۔ مجھے ان کے جواب کا یقین تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر چکے تھے، لیکن اس بار میری آواز میں ایک نیا عزم تھا، اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نہ اس گھری، مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے اور میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی، اور جب طلاق کا پیغام مجھے ملا تو میری آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، لیکن جب میں اس بچے کو دیکھتی تو دل میں سکون کا ایک لمحہ آ جاتا تھا، جیسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہو۔ لیکن اس بچے نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ زندگی کا مقصد صرف خوش ہونا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا بھی ہے۔ 3 سال تک میں نے اپنی زندگی اس بچے کے ساتھ گزاری، جس کا میں نے نام محمود رکھا۔ وہ مجھے ماما کہتا، اور جب وہ یہ الفاظ کہتا تو مجھے اندر سے خوشی کی لہر محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد سینٹر والوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کیا اور میرے لیے اکمل نامی ایک مرد سے شادی کر دی۔ اکمل نے مجھے اور محمود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور وہ نہ صرف ایک بہت اچھا انسان تھا بلکہ اس کی نیک نیتی بھی بے مثال تھی۔ اکمل نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچے کو بھی قبول کیا، اور وہ واقعی ایک امیر آدمی تھا، لیکن اس کی نیت بہت اس نے نیکی کی بنیاد پر میری مدد کی اور مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اب میری زندگی خوشحال تھی، اور میرے والدین پھر سے میرے ساتھ رابطے میں تھے، کیونکہ اب میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری زندگی میں سکون تھا، اور اب جب میں سب کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان کے چہرے پر ایک حقیقت نظر آتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اب میں ہر کسی کو ان کی اوقات میں رکھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ زندگی صرف پیسوں یا حیثیت کا نہیں بلکہ محبت، انسانیت اور سچائی کا معاملہ ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں برے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں اچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ سوچ ہمارے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے،
اور ہم ہر انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں مدد دیتے ہیں، جن کے دل میں انسانیت کی محبت ہوتی ہے اور جو کسی کا دل دکھائے بغیر اپنا اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جب مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا تھا، جب مجھے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا اور جب سب نے مجھے الزام دیا، تو میں نے سوچا کہ شاید اب مجھے اپنی زندگی کی سچائی کبھی نہ ملے گی۔ مگر پھر ایک شخص آیا جو نہ صرف اچھا انسان تھا بلکہ اس کی نیت میں خلوص اور محبت تھی۔ وہ میڈیکل سٹور والا شخص جس نے میری مدد کی اور مجھے امید تھی، اس کے اس نیک عمل نے میری نظر کو بدلا اور میں نے دوبارہ یہ محسوس کیا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ میرے شوہر اکمل نے بھی مجھے اور اس بچے محمود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچے کو بھی اپنے دل میں جگہ دی۔ وہ بھی ایک اچھا انسان تھا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک ایسا انسان منتخب کیا جس کے دل میں سچائی اور محبت تھی۔ میں نے اس بچے کو ماں کی طرح پالا اور اس کی مسکراہٹ میں اپنی محبت کی جھلک دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور آج جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کے لیے وہ محبت دی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ اب میری زندگی میں خوشیاں ہیں اور میں ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک نیا باب ہے جہاں میرے نصیب نے مجھے اتنی ساری خوشیاں دی ہیں اور میری کہانی نے مجھے سکھایا کہ اگر ہم دنیا میں اچھائی کی تلاش کریں تو وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اگر ہم دوسروں کے لیے نیک نیتی سے کچھ کریں تو ہمیں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ آج میری زندگی میں سکون ہے اور میں جانتی ہوں کہ اب میری زندگی ایک نئی روشنی سے بھر چکی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر عورت ماں تو ہوتی ہے، لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی جس نے اس بچے کو ڈمپر میں پھینک دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچہ مجھے مل گیا۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں اتنی بڑی آزمائش آتی ہے کہ ہم خود کو گمشدہ اور بے بس میں محبت، ہمت اور سکون کی نئی لہر لے کر آیا، اور اس کے ملنے سے مجھے یہ سبق ملا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا مقصد اور ایک راستہ ہوتا ہے، بس ہمیں اللہ پر ایمان۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔